الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم يا عزيز سامعین کرام حاضرین جمعہ دین اسلام کے اہم ترین واجبات اور اس کی ضروری تعلیمات میں سے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کریں، ہم اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کریں، خود کو نامناسب حرکات و سکنات سے محفوظ رکھیں، اپنی زبان کی قدر و قیمت کو جانیں اور زبان کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے زبان کی اہمیت و فضیلت اور اس کی تباہ کاریاں۔ سامعین کرام، ہم اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتے ہیں، جو کلمہ، جو حرف بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں، چاہے اس کا تعلق خیر اور بھلائی سے ہو، چاہے اس کا تعلق شر اور برائی سے ہو، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر حرف یہ لکھا جاتا ہے، اسے نوٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں نکالتا ہے مگر اس لفظ کو لکھنے کے لیے ایک نگراں فرشتہ موجود رہتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں اسے لکھا جاتا ہے۔ ہماری زبان کا
ہمارے جسم کے دیگر اعضاء پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم زبان سے اچھی باتیں نکالتے ہیں، خیر اور بھلائی کی باتیں ہم زبان سے نکالتے ہیں، تو اس کا اثر ہمارے سلوک پر پڑتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات کو ادا کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناخوش ہوتا ہے، تو اس کا غلط اثر ہماری زندگی میں ہمارے جسم پر پڑتا ہے۔ ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواہ الترمذی والحدیث حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء زبان سے عاجزی کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان، تو اللہ سے ہمارے بارے میں ڈر، ہم تیری ہی وجہ سے ہیں، اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر انسان کی زندگی پر نظر آتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح پر نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری، کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اس سے صرف خیر کی باتیں نکالتا ہے، زبان کی تباہ کاریوں سے بچتا ہے، شرمگاہ کی تباہ کاریوں سے بچتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، ای المسلمین افضل، یہ کون سا مسلمان افضل ہے، سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے، اس کی نشانی اور اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، متفق علیہ، کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان سے کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، اپنی زبان سے کسی کو مجروح نہ کرے، اس لیے کہ تیر و سنان اور ہتھیار سے جو زخم لگتا ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ زخم بھرتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی تباہ کاریوں اور زبان کی آفتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بہا فی نار جہنم، رواہ البخاری، کہ ایک شخص لاپرواہی میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ کلمہ اتنا خطرناک، اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے وجہ سے وہ جہنم میں جا گر پڑتا ہے، جہنم کی آگ میں وہ گر پڑتا ہے، جبکہ وہ کلمہ معمولی کلمہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات وہ اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، لاپرواہی میں اس کی زبان سے وہ کلمہ ادا ہوتا ہے، لیکن وہ کلمہ اتنا خطرناک اور اتنی شدید بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت ناراض ہوتا ہے، جبکہ اسے پرواہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے کون سا لفظ نکال رہے ہیں، اس پر دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے۔ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے، میرے لیے سب سے نقصان دہ چیز کیا ہے، آپ اس کی رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کہا ھذا، مسلم کی روایت ہے کہ تمہارے لیے سب سے خطرناک چیز، تمہارے لیے سب سے نقصان دہ چیز تمہاری زبان ہے۔ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس پر قابو رکھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو۔ ایک بہت لمبی حدیث ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الا اخبرک بمیلاک ذلک کلہ، کہ اب تک کی جو باتیں میں نے تم سے بتلائی ہیں، اتنی لمبی حدیث جو میں نے تمہارے سامنے ذکر کی ہے، کیا میں اس کا خلاصہ اور اس کا اصل نہ بتا دوں تمہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ ضرور اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، کف علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو بات چیت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تم کو تمہاری ماں گم پائے، جہنم میں اودے منہ گرا دیے جانے والی چیزوں میں سب سے اہم چیز انسان کی زبانوں کی کمائی اور انسان کی زبانوں کی تباہ کاریاں ہیں۔ اپنی زبان سے جو کچھ وہ بھی نکالتا ہے اسی پر تو اس کا مواخذہ ہوگا، اور اس چیز میں سستی اور کاہلی برتنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زبانوں کو خیر کی باتوں کا عادی بنائیں، اپنی زبانوں سے کوئی غلط بات نہ نکالیں۔ اس امت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علم میں، زہد میں، تقوی میں، ورع میں، نیکی میں، صلاح میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے، لیکن محاسبے نفس اور زبان کے محاسبے کا ان کا یہ عالم تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو سزا دے رہے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھہر جائیے، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ان ھذا اوردنی الموارد، کہ یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے مصائب و مشکلات میں گرفتار کیا ہے۔ مصائب و مشکلات میں گرفتار کرنے والی چیز یہی زبان ہے، میں اس کو سزا دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو چیز سب سے دیر تک قید میں رکھنے والی اور جو چیز سب سے زیادہ قابو میں رکھنے والی ہے وہ زبان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو شریعت کا لگام دینا چاہیے، شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زبانوں سے کلمات کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم زبان کی تباہ کاریوں کو دیکھیں تو اس کے بہت سارے مظاہر، اس کی بہت ساری شکلیں، بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، گالی دینا، لعن طعن کرنا، برا بھلا کہنا، جھوٹ بولنا، کسی پر تہمت لگانا، مسلمانوں کے درمیان تفریق کرانا، بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ انہی مظاہر میں سے، انہی صورتوں میں سے اگر ہم صرف ایک چیز گالی گلوج، سب و شتم اور لعن طعن کا جائزہ لیں تو آج ہمارا پورا معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہے، جبکہ یہ بات ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کو گالی دینے کو حرام و ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کو منافق کی نشانیوں میں شمار کیا کہ اذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ لیکن آج ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں، بلکہ اگر ہم جب کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں جو کہ حرام ہے تو ہم خاندان کے دیگر لوگوں کو، دوسروں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جس کو گالی دیتے ہیں وہ ماں ہے۔ ہم اپنے منہ سے جب یہ غلاظت نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نشانہ ماں بنتی ہے۔ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ انسان عام طور سے گالی اس وقت بکتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا ہے، غصے کو کم کرنے کے لیے وہ گالیاں دیتا ہے۔ لیکن اس مجنونانہ کیفیت میں بھی وہ جو اس کا مخاطب ہوتا ہے، جس سے اس کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو گالی نہ دے کر اس کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے۔ اور اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر غصے کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے ماں کو گالیاں دیتے رہتے، بلکہ الامان والحفیظ بعض لوگوں کا ماں کو گالی دینا تکیہ کلام بن چکا ہے۔ اس عمل کو وہ بالکل معمولی سمجھتے ہیں، عیب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کس ہستی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ماں جس کے بارے میں شریعت نے اف تک کہنے سے منع کیا ہے، جس کے ساتھ سخت کلامی کرنا حرام ہے، وہ ماں جس کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے۔ ہم نے کیسا ماحول بنا دیا ہے؟ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ماں کے جذبات و احساسات کو سمجھنے اور اس کی عزت و توقیر کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم، ہو سکتا ہے ایسا۔ پھر آپ نے فرمایا، يَسُبُّ هَذَا أَبَاهُ، يَسُبُّ الرَّجُلَ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، کہ یہ شخص دوسرے کے والد کو گالی دے گا، جواب میں وہ اس کے والد کو گالی دے گا، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کو، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یعنی وہ اپنی ماں کی گالی کے لیے سبب بنا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اکبر الکبائر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص براہ راست اپنی ماں کو گالی دے، براہ راست اپنے والد اپنی ماں کو گالی دے، تو یہ کس قدر عظیم گناہ اور کس قدر خطرناک گناہ ہوگا، لیکن معاشرے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام نے تعجب اور استعجاب کے ساتھ یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دے گا؟ یعنی صحابہ کرام نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا، اسلام کا زمانہ دیکھا، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہی نہیں تھی، وہ اس بات کو تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے گا۔ مگر آج بہت سارے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں یا اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب بنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلا جا رہا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، تربیت میں کمی کا نتیجہ ہے۔ آج آپ کو پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ بہت مل جائیں گے، لیکن عالم بعمل، تربیت یافتہ لوگ بہت کم نظر آئیں گے، بہت کم لوگ ملیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نسخہ بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر زبان سے کوئی لفظ نکالے تو اچھا لفظ نکالے، اچھی بات نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، زبان کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اس کی تباہ کاریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ سامعین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ بڑی سعادتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اس موسم کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے معمور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی دن ان ایام سے، ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور کسی بھی دن عمل کرنا ان 10 دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ لہذا تم کثرت سے تکبیر، تحلیل اور تحمید کرو، کثرت سے اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے ان ایام کی قدر کریں اور ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے معمور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ عباد اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه